نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء میں سب سے افضل جاننا، یہ مسلک اہل سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں میں سب سے افضل جاننا۔ اگر کوئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء میں سب سے افضل نہ جانے، کسی اور نبی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل جانے، تو وہ کافر تو نہیں ہوگا لیکن گمراہ ہو جائے گا، مسلک اہل سنت سے ہٹ جائے گا، کیونکہ یہ ضروریات اہل سنت ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں آپ کی نبوت کا انکار کرے، ختم نبوت کا انکار کرے، وہ ضروریات دین کا منکر ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے، یا آپ کی شان میں کوئی گستاخی کرے، بیعت بھی کرے معاذ اللہ، تو وہ خارج ہے یہ چیز۔ اسی طریقے سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب ماننا، یہ ضروریات اہل سنت ہے۔ یہ ماننا کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ علم عطا فرمایا ہے، کوئی اگر یہ نہ مانے تو وہ اہل سنت سے نکل جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ ماننا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرمانے کے بعد اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، یہ ضروریات اہل سنت ہے۔ اب دیکھیے، یہ ضروریات اہل سنت کا مطلب یہ ہو گیا کہ صحابہ کرام سے لے کر اب تک امت نے یہ عقیدہ رکھا ہے، یہ فکر ہے صاحب۔ اسی طریقے سے یہ ماننا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور آخرت میں امت کا وسیلہ ہے، یہ ماننا۔ اسی طریقے سے یہ ماننا کہ یا رسول اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہنا شرک نہیں ہے، یہ کہنا نہ شرک ہے نہ گمراہی، بلکہ جائز ہے۔ کوئی اگر نہیں کہتا اس کی مرضی ہے، یہ ایک عملی بات ہے کہ نہیں کرتا، نہیں کہتا نہ کہے، لیکن جو یہ کہے کہ شرک ہے، بدعت ہے، وہ پھر امت سے ٹکرا جائے گا، کیونکہ ہم حدیث میں دکھا دیں گے کہ صحابہ نے کہا اور امت نے کہا۔ یہ ضروریات اہل سنت ہے، یا رسول اللہ کہنے کو جائز مان۔ اس کے بعد آگے آئیے، صحابہ کرام میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سب سے افضل جاننا، پھر حضرت عمر کو، پھر اس کے بعد حضرت عثمان، حضرت علی کے معاملے میں اہل سنت کا اختلاف ہے۔ تو بعض اہل سنت حضرت علی کو افضل کہتے ہیں اور بعض بلکہ زیادہ تر حضرت عثمان کو افضل کہتے ہیں۔ تو یہ تو اہل سنت میں اختلاف ہو گیا، اور یہ صحابہ سے ہی بات آگے بڑھی، تو اس میں کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے کہ اگر کوئی فرد دلائل سے قائل ہے کہ حضرت علی حضرت عثمان سے افضل ہے تو اس کو ہم کوئی کچھ نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ لیکن اوپر حضرت عمر، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں یہ ضروریات اہل سنت ہے کہ ان کو تمام صحابہ سے افضل ماننا پڑے گا۔ اسی طریقے سے یہ بھی ضروریات اہل سنت ہے، صحابہ سے محبت کرنا۔ کوئی صحابہ سے محبت نہ کرے، نفرت کرے، وہ اہل سنت نہیں ہے، وہ گمراہ ہے۔ اہل بیت کا احترام، ان کی محبت، اگر کوئی اہل بیت کو نہ مانے، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور ان کی مقدس بیویوں کو کوئی نہ مانے، یہ اہل سنت سے خارج، کافر نہیں ہوں گے، لیکن ضروریات اہل سنت کے منکر ہونے کی وجہ سے امت کے راستے سے ہٹ جائیں گے۔ یہ سب چیزیں یہ ضروریات اہل سنت کے نہیں۔ اسی طریقے سے آگے آ جائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو جائز ماننا، کہ جائز ہے، حضور کے میلاد کو منانا جائز ہے، حضور کی خوشی، آپ کی ولادت کی جائز ہے، یہ ضروریات اہل سنت سے۔ کوئی اگر یہ کہے کہ میلاد ہی ناجائز ہے، میلاد بدعت ہے، نفس میلاد اور یہ خوشی، وہ اہل سنت سے خارج ہے، کیونکہ وہ بھی اس راستے سے ہٹ گیا۔ ہاں، کوئی نہ منائے، کوئی اہتمام نہ کرے، کوئی جھنڈا نہ لگائے، کوئی پروگرام نہ کرے، کوئی حرج نہیں، فرض واجب نہیں ہے، کرنا الگ ہے، ماننا الگ ہے، یہ دو چیزیں ہو گئی۔ تو جو اگر کوئی نہیں کرتا اس سے کوئی تعارض یا اختلاف نہیں۔ اسی طریقے سے ایصال ثواب ماننا، کہ مرنے کے بعد مردے کے لیے ایصال ثواب کرنا اور یہ اس کا جائز ہونا، یہ ماننا ضروریات اہل سنت سے ہے۔ اگر کوئی کہے ایصال ثواب ناجائز اور حرام ہے، یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے اور وہ اہل سنت سے خارج ہے۔ ہاں، کوئی سویم چہلم نہ کرے، وہ ایک الگ بات ہے، نہیں کرتا کوئی بات، لیکن جو یہ کہے کہ سویم چہلم یا ایصال ثواب یہ بدعت و حرام ہے، وہ ضروریات اہل سنت سے خارج ہے، وہ ضروریات اہل سنت کا منکر ہو جائے گا، یہ چیزیں۔ اسی طریقے سے درود و سلام پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو یہ ضروریات اہل سنت سے ہے۔ اس کا مطلب اس کو جائز ماننا، اس کو مستحب ماننا، یہ ضروریات اہل سنت سے۔ لیکن اگر کوئی نہیں پڑھتا اور نہیں بھیجتا درود، تو وہ اس کا مسئلہ ہے، فرض نہیں ہے، لازم نہیں ہے، کوئی نہ پڑھے الگ۔ لیکن جو یہ کہے
کہ درود پڑھنا بدعت ہے، حرام ہے، صلاۃ و سلام پڑھنا بدعت ہے، حرام ہے، تو پھر یقیناً یہ اہل سنت کے اس کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے نعت شریف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہنا پڑھنا اگر ادب سے شریعت کے دائرے میں ہو تو دائرے شریعت، اس کو یہ کہنا ناجائز و حرام و بدعت اور وہ نہ مانے، نعت کسی بھی فارم میں نہ مانے، یہ ضروریات اہل سنت سے خارج ہے اور وہ ضروریات کا منکر ہے۔ ہاں وہ نہ پڑھے، کسی محفل میں نہ جائے یا نعت خوانوں کے انداز اسٹائل کی وجہ سے ان کو پسند نہ کرے، یہ ایک الگ بات ہے۔ موجودہ نعت خوانوں کے غلط طریقوں انداز کی وجہ سے وہ ان کو غلط کہے، یہ ایک الگ چیز، لیکن یہ کہے کہ نعت جس چیز کو کہتے ہیں یہ بدعت و حرام ہے تو وہ قرآن کے بھی خلاف، حدیث کے بھی خلاف اور صحابہ اور پوری امت کے خلاف، کیونکہ نعت کا تصور اور کانسیپٹ دین میں موجود ہے۔ اسی طریقے سے اولیاء کرام کا احترام، ان کا نام ادب سے لینا، ان کا احترام بجا لانا اور اس کا قائل ہونا، یہ بھی ضروریات اہل سنت سے۔ کوئی بزرگوں کی توہین کرے جیسے صوفیاء کرام، مشائخ، علماء، یا تصوف و طریقت کا انکار کرے جیسا کہ بعض آج جاہل لوگ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کر اور ایک کمرے کے اندر لیپ ٹاپ لگا کے وہ کیا کیا بزرگوں کی شان میں خرافات و بکواسات کرتے نظر آتے ہیں، تو یہ ضروریات اہل سنت سے خارج ہے، کیونکہ بزرگوں کا ادب اور احترام یہ اہل سنت و جماعت کی نشانی ہے، اور یہ شروع سے احترام چلا آ رہا ہے، اور یہ قرآن سے بھی ہمیں ادب سکھایا گیا، حدیث سے بھی ادب سکھایا گیا، یہ ادب و احترام ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ادب کی بجائے بے ادبی کرے تو وہ اہل سنت نہیں ہو سکتا، جیسے بزرگوں پہ لعنت بھیجے، ان کو گالی دے، ان کی برائی، ہاں علمی اختلاف اگر علماء کے درمیان ہو تو وہ ایک الگ چیز ہے، وہ الگ بات، لیکن گالی دینا، لعنت بھیجنا، ان کی توہین کرنا، مسلمہ بزرگوں کے بارے میں